پر چور ہوئے اٹھے جا کے پہلے بڑی مشکل اٹھے عملہ کی صبر پر چور ہوئے اٹھے کمنیار و سفارشاں دا اٹھے عملہ کی سخت ضرورت ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج رمضان المبارک کا آخری خطبہ جمعہ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا۔ دوبارہ یہ مہینہ تو آئے گا مگر پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ پچھلے رمضان میں کچھ ایسے بزرگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے مگر اب نہیں ہیں۔ کیا پتہ اگلا رمضان آئے، رمضان تو آئے گا پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا آخری خطبہ جمعہ المبارک ہے۔ جس طرح انسان محنت مزدوری کرتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے، تو یہ جو ہے آخری لمحات ہیں، ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہم گناہوں کی دلدل میں بے حد ڈوب چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ پہ جہنم کا ذکر فرمایا، دوزخ کا، میدان محشر کا، اس لیے ہمیں یہ بار بار بتایا کہ تاکہ انسان ڈر جائے اور اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ اللہ پاک نے بار بار جہنم کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ پھر میں قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا کہ بعد میں کیا ہوگا۔ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ہم یہاں جو کچھ کر لیں گے، جو بولیں گے، وہاں جا کے وہی کاٹ لیں گے، وہی پال لیں گے۔ جس طرح بچے کو اگر امتحان کے وقت پتہ چل جائے کہ تیرے پیپر میں امتحان کے یہ سوال آئیں گے، وہ بچہ وہی سوال رٹ لے گا، یاد کر لے گا۔ اور اللہ پاک نے جو آخرت میں امتحان ہے اس کا سب کچھ یہاں بتا دیا کہ تم اس طرح کرو گے تو یہ جواب دینا پڑے گا، اگر اچھے اعمال کرو گے تو آخرت اچھی ہوگی۔ ہم جہنم کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں۔ جہنم کوئی خوشگوار جگہ نہیں ہے، نہ کوئی پھولوں کی وادی کا نام ہے۔ جہنم ایک خوفناک جگہ ہے، اور پورا تذکرہ تو وقت کم ہے، کر نہیں سکتے، تھوڑا سا ذکر کریں گے، تھوڑا سا میدان معاشر کا کریں گے کہ جب قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا، کس طرح قیامت آئے گی۔ پھر اس کے بعد جہنم میں جائیں گے، جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ بس اس چند منٹوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میدان محشر کا جب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میدان محشر لگے گا، اللہ پاک نے سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کا بہت بڑا زلزلہ ہوگا، اتنا بڑا زلزلہ ہوگا، اتنی خوفناکی ہوئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ پاگلوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، یہ لوگ پاگل نہیں ہوں گے،
آج کی پہلی آیتوں کا ترجمہ پڑھ لینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت لوگ اس طرح پاگل ہو کے پھرتے ہوں گے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر وہ پاگل نہیں ہوں گے بلکہ وہ اتنا ڈر چکے ہوں گے، آخرت کے خوف سے اتنا ڈر چکے ہوں گے، یوں لگے گا یہاں جیسے پاگل ہیں مگر وہ پاگل نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جو عورتیں حمل والی ہوں گی ان کے حمل بھی گر جائیں گے، اتنا خوفناک وقت ہوگا، حمل والی عورتیں حمل گرا دیں گی، جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، اتنا خوفناک وقت ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے سورہ مزمل میں فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، سورہ مزمل ہے کھول کے دیکھ لینا، یوم یجعل الولدان شیبا، میں آپ کو حوالے اس لیے دے رہا ہوں آپ کھول کے دیکھا کرو، پڑھا کرو قرآن کا ترجمہ۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ اس کی سختی کو دیکھ کر کے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اتنا سخت دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں، غور کر کے جانا۔ اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک میں سورہ نبا ہے 30واں پارہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا، جہنم کیا ہے؟ جہنم گاد لا کر کے بیٹھی ہے، جہنم ہر وقت تیار بیٹھی ہے کہ جب آئے کب آئے دنیا میں بدکاری کرنے والا میں ان کو اپنے اندر سنبھالوں، کب آئے ہر وقت تیاری میں بیٹھی ہے۔ جس طرح بندے کا کوئی دشمن بندہ ہو تو ہر وقت اس کاٹ میں رہتا ہے کہ کب میرا دشمن یہاں سے گزرے گا میں اس کو ختم کر دوں گا، مار دوں گا، اسی تیاری میں جہنم گاد لا کر کے بیٹھی ہے، تیار بیٹھی ہے کہ کب آئے دنیا میں نافرمانی کرنے والا کہ میں اس کو پکڑ لوں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب میدان محشر لگا ہوگا، اس وقت کئی طرح کے مجرم ہوں گے، بعض مجرم اس طرح کے ہوں گے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو آنکھوں سے اندھے کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ میرے ذکر سے دور ہو گئے، جن ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، ذکر سے مراد نماز کی ہے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ پاک نے 21ویں پارے میں لکھا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری، پھر پچھلی آیت میں آ جاؤ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کل قیامت کا دن ہوگا جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو آنکھوں سے اندھے کر دیے جائیں گے، آنکھوں سے اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر اپنی آنکھوں کے ہاتھ ماریں گے لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، یا اللہ ہم دنیا میں تو ٹھیک ٹھاک دیکھا کرتے تھے، اب ہماری آنکھوں کو کیا ہو گیا، ہم اندھے کیوں ہو گئے؟ اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ تم دنیا میں ہمیں بھول گئے، اب ہم نے آپ کو بلا دیا ہے۔ دیکھو نا میرے محترم بھائیوں، جس اللہ
نے ہمیں جنت دینی ہے، اگر وہ اللہ ہی ہمیں بلا دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ آخرت کی تیاری ہے میرے محترم بھائیوں۔ میں کوئی آپ کے سامنے کوئی اخبار کی خبریں نہیں سنا رہا، کوئی اپنی طرف سے کہانیاں نہیں سنا رہا، بلکہ اللہ کا قرآن باقاعدہ حوالے دے دے کے بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت اللہ پاک غصے میں ہوں گے، جب اللہ پاک غصے میں ہوں گے اس وقت کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ بھی سورہ یاسین ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، نیکو الگ ہو جاؤ۔ یہاں تو ساتھی چل رہا ہے، سود خور بھی وہی چل رہا ہے، بدکار بھی یہی ہے، سامنے دیکھو تو بڑا حاجی ثناءاللہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اندر پتہ نہیں کیا ہے۔ سب ملے ہوئے ہیں، اس وقت نہیں ملے ہوں گے جب اللہ پاک فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ اب ادھر مجرم چلے گئے، ادھر جو اللہ والے تھے وہ چلے گئے، جنہوں نے دنیا میں اللہ پاک کے ساتھ محبت کی، اللہ کے حکم کو مان کے چلے، وہ اب اللہ والے ادھر چلے گئے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ پاک ایک ایسا جملہ فرمائیں گے جس کو سن کر نبیوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائیں گے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ کیا ہے؟ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ پاک اس وقت فرمائیں گے لے آؤ جہنم، لے آؤ جہنم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں نے جہنم کو پکڑا ہوا ہوگا، 70,000 زنجیروں میں بندھی ہوگی، ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا، اور اس وقت وہ دوڑے گی، کہے گی لاؤ مجرم، کہاں ہے جو دنیا میں نافرمانی کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اس وقت اللہ پاک پوچھیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کون ہے وہ لوگ؟ این الجبارون این المتکبرون، کہاں چلے گئے وہ لوگ جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، جو دنیا میں کہاں کا کہا کرتے تھے کون ہے جو ہم سے بڑا ہو، جو ہمیں گرا دے، میری طاقت ہمیشہ، میرا مقام ہمیشہ۔ اللہ پاک اس وقت فرمائیں گے کہاں چلے گئے وہ لوگ جو دنیا میں غرور تکبر کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ پاک یہ بھی پوچھیں گے جو دوسرے لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے یار بڑا نمازی آ گیا، بڑا تو مولوی بن گیا، جا جا کے مسجد سنبھال لے، ہم نے نہیں جانا مسجد میں۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں دنیا میں کرتے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ پاک ان سے پوچھیں گے سامنے کھڑا کر کے اس وقت کیا بڑھے گا؟ یہ سب میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا میرے محترم بھائیوں، میرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک پوچھیں گے کہاں ہے وہ متکبر جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، آ جائیں میرے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ دے کر اس وقت اللہ پاک کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا، کوئی سامنے کھڑا نہیں ہوگا، اتنا اللہ پاک کا روب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جس وقت لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اس وقت لوگ برہنہ ہوں گے، نہ سر پہ کپڑا ہوگا، نہ جسم پہ کپڑا ہوگا، نہ نیچے کپڑا ہوگا، نہ پاؤں میں جوتی ہوگی، بالکل ننگے ہو کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ جس طرح لوگ بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے اسی طرح لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
بڑھتی ہے، اس وقت اللہ پاک کا روب اتنا ہوگا کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اتنا روب ہوگا اللہ پاک کا، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، غور کرنا۔ جب جہنم آ جائے گی پھر اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے نا، جب وہاں آگ ہوگی، وہاں تپش ہوگی، تو اس وقت ان کو پیاس لگ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، آج آپ نے روزہ رکھا ہے، گرمی ہے، تھوڑی سی گرمی ہے، کتنی پیاس محسوس ہوتی ہے، آپ سے زیادہ کوئی نہیں بہتر جانتا کہ جب پیاس لگ جاتی ہے پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان کو پیاس لگ جائے گی، پیاس لگ جائے گی، اس وقت پانی مانگے گی، یا اللہ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پلا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا حَمِیمًا وَغَسَّاقًا، یہ سورۃ نبا ہے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، پھر وہاں کیا پلایا جائے گا؟ حمیم اور غساق پلایا جائے گا۔ حمیم کیا ہے؟ توجہ کرنا، حمیم عربی میں گرم چیز کو کہتے ہیں، گرم چیز ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ ایک پیالے میں ڈال کے جہنمیوں کے پاس دیا جائے گا تو ان کا نیچے والا ہونٹ یہاں تک آ جائے گا، اونٹوں کی طرح ان کے ہونٹ ہو جائیں گے، صرف ان کی گرمائش کی وجہ سے، ابھی پیا نہیں، صرف گرمائش ہے، اتنا وہ گرم ہوگا۔ جب جہنم میں پانی مانگے گی، جو میں پلایا جائے گا، جب منہ کے نزدیک کریں گے تو منہ کا جو سارا ماس ہوگا وہ پگھل کر کے اس میں گر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، کیا منظر ہوگا، کیا حالتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام فرماتے اس وقت وہ کہیں گے یہ بڑا پینے کی چیز ہے، ہم نہیں پیتے۔ اس وقت پیچھے فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا پی اب تو پی، جیسے دنیا میں شراب پی جایا کرتا تھا، پی اب جس طرح دنیا میں بدکاری کیا کرتا تھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تو گرم چیز ہو نا، جس طرح ہم چائے پیتے ہیں گرم گرم تو چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہیں، جب وہ پیے گا تو چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس طرح وہ ان کے پیٹ میں جائے گا، ان کے پیٹ کی ساری اندڑیاں جل کر کے پیشاب کی جگہ سے نکل جائیں گی، اتنا گرم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر اللہ، یہ تو حمیم ہے، آگے پھر غساق بھی ہے۔ غساق کیا ہے؟ توجہ کرنا ذرا، غساق کیا ہے؟ غساق کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جنت کے 8 درجے بنائے۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ بولے تو صحیح، پتہ بھی ہے کہ جانا بھی ہے نا انشاءاللہ۔ جنت کے اللہ پاک نے 8 درجے بنائے۔ جنت کے درجے کس طرح بنائے ہیں؟ یہ پہلا درجہ، پھر اس کے آگے اوپر دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ۔ جو جنت ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، جہنم کے اللہ پاک نے 7 درجے بنائے ہیں۔ جو جہنم ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، یہ پہلا درجہ، یہ دوسرا درجہ، یہ تیسرا درجہ۔ اللہ اکبر اللہ، جو غساق ہے میں وہ بتانے لگا ہوں آپ کو، جو جہنم کے پہلے درجے میں لوگ ہوں گے ان کے جسم سے خون نکلے گا، پسینہ نکلے گا، ریشہ نکلے گا، وہ نیچے والے گڑھے میں چلا جائے گا، پھر ان کا بھی مل کر کے نیچے والے گڑھے میں چلا جائے گا، حتیٰ کہ 7ویں درجے کے نیچے ایک اللہ پاک نے خوہ بنایا ہے جس کا نام وادی غی رکھا ہے۔ پھر وہ جب کچھ اس میں جمع ہو جائے گا، پھر اس میں سے پیالہ بھر کے جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا بدبودار ہوگا، اگر ایک ڈول بھر کے پوری دنیا میں سوٹ دیا جائے، پوری
جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے، اتنا بدبودار ہوگا، لیکن جہنمیوں کو پینا پڑے گا۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا، کہہ دو آمین۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود کہتی ہے یا اللہ اس کو بچا لیے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اس دنیا میں شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، ہمیشہ ہی شراب پیتا ہے، اگر توبہ کر لے تو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ جس نے توبہ نہیں کی، شراب میں ہمیشگی کی، ہمیشہ شراب پیتا رہا، حتیٰ کہ شراب پیتا پیتا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اس کو نہر غوطہ سے ایک پیالہ بھر کے پلائیں گے۔ نہر غوطہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ نہر غوطہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ جس کو بتانے سے اللہ کی قسم مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، اس طرح کی بری چیز ہے نہر غوطہ، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شراب اتنی بری چیز ہے، اب ہماری شادی ہو جس میں شراب نہ پی جائے، کہتے ہیں کہ شادی انکمپلیٹ ہے۔ شراب، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، کوئی بات نہیں، اب تبدیلی آئی ہے، حکومت چینج ہوگی نا، تبدیلی آنی آگے تو نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ شراب پیتا پیتا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، کل قیامت والے دن اللہ پاک ان کو نہر غوطہ سے پیالہ بھر کے پلائیں گے۔ نہر غوطہ کیا ہے؟ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورتیں اس دنیا میں بدکاری کا کاروبار کرتی ہیں، جو عورتیں اس دنیا میں بدکاری کا کاروبار کرتی ہیں، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ سب لوگ، عقل مند بیٹھے ہیں، جو عورتیں بدکاری کا کاروبار کرتی ہیں، اللہ پاک ان کی شرم گاؤں سے وہ نہر جاری کر دے گا، ان کی شرم گاؤں سے گند نکلے گا، اللہ پاک اس شرابیوں کو پلائیں گے جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں۔ اب شادی ہو، اگر اس میں شراب نہ پی جائے، کہتے ہیں یار یہ بھی بھلا کوئی شادی ہے، ٹپوں کے ٹپ چلتے ہیں شراب میں۔ میرے محترم بھائیو، شراب اتنی بری چیز ہے، جب فرشتہ اس کے سامنے کرے گا وہ کہے گا بھلا یہ کوئی پینے کی چیز ہے، میں نہیں پیتا، یہ برا گند ہے، میں نہیں پیتا۔ اس وقت فرشتہ ڈنڈا اٹھائے گا، اس کے سر پہ مارے گا، کہے گا پی بدبختہ، جس طرح دنیا میں شراب پی جایا کرتا تھا۔ جو بھائی شراب پیتا ہے ان کو بٹھا لینا، بٹھا کے ان کو سمجھانا کہ ایک گلاس میں شراب ہے، دوسرے گلاس میں آپ کو گند بھر کے ہم دے رہے ہیں، پیپ یا خون بھر کے دے رہے ہیں، کیا یہ اس کو پیے گا؟ وہ کہے گا نا میں مر تو سکتا ہوں مگر میں یہ پیپ نہیں پی سکتا۔ اس کو سمجھانا میرے محترم بھائیو، میرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، جو لوگ شراب دنیا میں پیئیں گے کل قیامت والے دن ان کو یہ گند پینا پڑے گا، یہ سب کچھ پینا پڑے گا جو دنیا میں شراب پیتے۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو یہ گندی لعنت سے محفوظ فرمائے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت بڑی آسانیاں فرماتے ہیں لیکن بندہ نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، بعض لوگ جو ہیں وہ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے ہاتھوں میں آگ کی ہتھ کڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں بھی آگ کی ہوں گی، ان کے چہرے میں ہول بھی آگ کا چڑھا دیا جائے گا، اس طرح وہ جلتے جلتے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ جو دنیا میں گناہگار ہیں
अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाद लोग इस तरह के होंगे जब वो अपनी कब्रों से निकलेंगे अल्लाह पाक उनको आंखों से भी अंधा कर देंगे, इस तरह हाथ मारते मारते जहन्नम की तरफ जाएंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनको उल्टा करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। बाद लोग ऐसे होंगे जो उल्टे चलेंगे, टांगे ऊपर होंगी, हाथ नीचे होंगे। सहाबा इकराम फरमाते हैं सोने महबूब जी इस तरह तो इंसान चल ही नहीं सकता। नबी पाक फरमाते हैं जो अल्लाह इंसान को कदमों में चलने की ताकत देता है अल्लाह पाक हाथों में भी उस बंदे को चलाएगा। नबी पाक फरमाते हैं मुफस्सिरीन लिखते हैं फरमाया ये वो बंदे हैं जो दुनिया में नबी पाक की हदीस का उल्ट किया करते थे। किस तरह उल्ट करते थे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दाढ़ी रखो, ये कहता है मैं नहीं रखनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज पढ़ो, ये कहता है मैंने नहीं पढ़नी। फरमाया बीबियों को पर्दा करो, कहती हैं हमने पर्दा नहीं करना। जो लोग नबी पाक की हदीस का उल्ट करते हैं कल क़यामत वाले दिन जहन्नम में उल्टे करके फेंक दिए जाएंगे, उल्टे करके। और एक आखिरी हदीस से ना वक्त भी खत्म हो गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना जरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 3 बंदे ऐसे हैं जिनको सबसे पहले जहन्नम में फेंका जाएगा, जिससे जहन्नम स्टार्ट की जाएगी। वो कौन से बंदे हैं? रावी बयान करता है कि मैं गया मदीने में, वक्त बहुत कम है जल्दी जल्दी बयान करें। मैं गया मदीने शहर में, देखा कि लोगों का हजूम लगा हुआ है, लोग जमा है। मैंने पूछा वजह क्या है, लोग जमा क्यों है? फरमाया यहाँ हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे महबूब पैगंबर के सहाबी हैं वो तशरीफ फरमा है। वो रावी कहता है मैं चलता चलता लोगों को पीछे करता हजरत अबू हुरैरा के पास पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पूछा कि तुम अबू हुरैरा हो? जी जी मैं अबू हुरैरा हूँ। फरमाया तुम नबी पाक के सहाबी हो? फरमाया जी हाँ मैं नबी पाक का सहाबी हूँ। वो रावी कहने लगा कि मैंने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा जी मुझे नबी पाक की वो हदीस सुनाओ जो आपने नबी पाक के सामने बैठ के सुनी हो, आपकी आंखें नबी पाक का चेहरा देख रही हो, आपके कान नबी पाक की आवाज सुन रहे हो। रावी बयान करता है जब मैंने ये बात की हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो के जमीन पे गिर गए। फिर होश आया, फिर फरमाया कि मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ जो मेरी आंखें नबी पाक का चेहरा देख रही थी, मेरे कान नबी पाक की आवाज सुन रहे थे। इतनी बात की फिर बेहोश हो के जमीन पे गिर गए, फिर होश आया। तीसरी मर्तबा हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक मर्तबा मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठा हुआ था, नबी पाक ने बयान फरमाया मेरे कान नबी पाक की आवाज को सुन रहे थे। फरमाया 3 बंदे सबसे पहले जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, जिनमें सबसे पहला आलिम होगा, सबसे पहला मौलवी होगा। फरमाया जब वो अल्लाह पाक के सामने खड़ा किया जाएगा, अल्लाह पाक पूछेंगे सुन आप दुनिया में क्या करके आया, क्या दुनिया में लेकर के आया? वो कहेगा या अल्लाह मैं सारी जिंदगी मुदरसों में पढ़ता रहा, उस्तादों की छड़ियां खाता रहा, मार खाता रहा, डांट खाता रहा, मैं अपने माँ बाप से भी दूर रहा, आपका दीन हासिल किया, दीन हासिल करके फिर मैंने दीन अवाम को लोगों को सुनाना शुरू कर दिया, हत्ता कि मैं बूढ़ा हो गया, इसी दीन सुनाते सुनाते मर गया। फिर नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक फरमाएंगे कज़्ज़बता कि तू झूठ बोलता है। अल्लाह पाक फरमाएंगे तो झूठ बोलता है, तूने तो इसलिए दीन पढ़ा कि लोग कहे वाह वाह बड़ा मौलवी है, बड़ा हाफिज है, बड़ा कारी है, बस तूने वाह वाह के लिए दीन पढ़ा था, तुम्हारी वाह वाह दुनिया में हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह फिर दूसरा बंदा आ जाएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे हाँ भाई तू क्या लेके आया आखिरत के लिए? वो कहेगा या अल्लाह आपने मुझे माल दिया, पैसा दिया, परेशान तो नहीं हो रहे? परेशान तो नहीं हो रहे? आखिरी गल कर दीजिए।
گرمی تو ہے سارے واسطے ہی، چلو خیر گرمی برداشت کریں گے، اللہ پاک راضی ہو جائے، گھر بھی جائے گرمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ جب دوسرا بندہ آئے گا اللہ پاک فرمائے گے ہاں بھی تو کیا لے کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے مال دیا، پیسہ دیا، دولت دی، میں نے آپ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا، تو مجھے دیتا گیا، میں قربان کرتا گیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جب وہ بندہ چپ ہو جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے کذبتا، کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑے تیرے چرچے ہو گئے دنیا میں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا جو بھی اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کرو ان کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ سینڈ نہ کیا کرو، چرچے نہ کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر تیسرا آدمی آ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بھی تو کیا لے کر کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری جوانی آپ کے دین پہ لگا دی، میں نے جہاد کیا، جہاد کرتے کرتے میں آپ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ جب وہ بندہ چپ ہو جائے گا پھر اللہ پاک فرمائیں گے کذبتا، کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہے بڑا بہادر ہے، بڑا بہادر ہے۔ وہ دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہو گئے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائیں گے پکڑ لو، جکڑ لو۔ پھر فرشتے ان کو پکڑ کے الٹیاں کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، ان کو بھی جہنم۔ میرے محترم بھائیو، جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، دکھلاوے کے لیے نہ کرو۔ ان جہنم کی تیاری کر لو۔ اب 5 منٹ لائٹ چلے گی، کیا حال ہے، کتنی پریشانی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا تو 1 منٹ 5 منٹ آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ دل میں گالیاں نکال رہے ہیں مجھے کہ کیا کر رہا ہے یہ۔ جب 50,000 سال کا دن ہوگا، کھڑے ہو کے گزارنا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا، اس کے لیے یہ تیاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ لیں۔